اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملٹی چینل کی جانب سے میں ہوں عصمت جنجوعہ، اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین، آپ حضرات مجھے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جس کے لیے میں چاہوں بھی تو آپ حضرات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے خلوص، پیار اور محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے مالا مال رہے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اور شیطان نے کیسے چالاکی سے ان کو بہکا کر جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس پورے واقعے کو سمجھ سکیں۔ ناظرین، جب ابلیس مردود لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے لیے تمام نعمتیں موجود تھیں، لیکن تنہا اور اکیلے ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جو چاہو کھا پی سکتے ہو اور جہاں چاہو گھوم پھر سکتے ہو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس کبھی مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے، وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت خوبصورت خوشبو بھی آتی تھی، اور مور جتنا اب خوبصورت ہے اس وقت اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا جب وہ جنت میں تھا، اور مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن سانپ اور مور دونوں جب جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان مردود سے ہو گئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے، ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، کوئی دیکھ لے گا۔ تو اس پر شیطان نے اپنی مکاری دکھائی اور انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں، مجھے جنت میں لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دے گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا اور تم جنت میں بھی چلے جاؤ گے۔ یہ بات سن کر شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا، اور جنت میں لے جا کر مور نے اس کو اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، اور تم نے جنت میں سب کچھ کھایا ہے، لیکن ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ جس پر وہ دونوں بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ تو جب شیطان نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، تو شیطان نے موقع دیکھ کر جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان پھر بی بی حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہیں وہ پھل صرف اس لیے کھانے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگ جاؤ۔ بی بی ہوا نے شیطان کی یہ بات سن کر بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت اصرار کیا اور مجبور کیا تو وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس چھن گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا اور اس کا پھل کھانے سے اسی لیے منع کیا تھا، تم دونوں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا اور ان سے کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے کی وجہ سے مور کی خوبصورتی چھین لی، جن پاؤں پہ چل کر وہ شیطان کو جنت میں لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کے ان پیروں کو بدصورت کر دیا، اور جس منہ سے سانپ نے مور کو مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں لے جاؤ، اس کی سزا میں سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین لی گئی اور سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کے بھی پاؤں چھین کر سانپ اور مور کو جنت جیسی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ ناظرین، اسی وجہ سے مور آج بھی اپنے پروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن جب بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ ہی سانپ اور مور شیطان کو جنت میں لے جاتے، نہ ہی اللہ تعالی سانپ اور مور کو جنت سے بے دخل کرتا، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا وہ پھل کھاتے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے انہیں منع فرمایا تھا، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جنت سے بے دخل کیے جاتے۔ تو ناظرین، اس طرح مور اور سانپ کو جنت سے نکالا گیا اور شیطان نے انہیں بہکایا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان ہماری نیکیوں اور ہماری دشمنی میں کس طرح کی چالیں چلتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان وہ کر گزرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں اور توبہ استغفار کریں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جب زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے جس راستے کو اپنایا وہ راستہ توبہ استغفار کا تھا۔ جتنا ہو سکے اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کریں، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، نہ جانے کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اس لیے اپنا ہر پل آخری سمجھیں۔ گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اگر گناہ ہو جائے اور اس پر ڈٹ جانا شیطان مردود کا کام ہے۔ ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہونا فطرت انسانی ہے اور اس پہ ڈٹ جانا فطرت شیطانی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ جب بھی اپنوں کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ وقت گزاریں تو ایسے سمجھیں کہ یہ لمحہ، یہ ملاقات آخری ہے، یعنی کسی کا دل مت دکھائیں۔ جتنا ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں، کیونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ناظرین، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے، اور جب تک زندگی دے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔
ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ملٹی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس فرما لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو بنائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا کیونکہ آپ جیسے نیک لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہونا ہی میرے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔